محمد وعلى محمد الأنصار صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا فتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وبسيجي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهجا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهجا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا أفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما. يا الله يا الله يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غما. يا ربي يا ربي يا ربي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فلق. سورہ فلق.
دیگر محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان بالله الذي الله في توحده وتنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات والداعي المدعوات والجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل نار اور اہل جنت عنوان فکر پر سلسلہ گفتگو مراحل افکار کو طے کرتا ہوا ذکر و فکر و بحث کی اس 5ویں منزل تک پہنچا اور یہاں تک آتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 152 مقامات دامن قرآن میں جہاں جنت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. یہ بھی عرض کیا کہ لفظ نعیم جنت کے حوالے سے 12 مقامات پر آیا. اسی طرح ہم نے آپ کی خدمت میں 8 جنتوں کا ذکر کیا، پھر جنت کے محل وقوع کو بیان کیا کہ جنت کہاں قائم ہے اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سے استفادہ کیا. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنت کا رغبہ کیا ہے، جنت کی پیمائش کیا ہے، اور اس کو بھی ہم نے آیت قرآنی سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اور یوں سلسلہ مراحل افکار کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ان 8 جنتوں میں کس کس کے لیے کون کون سی جنت ہے. اور یہ بھی عرض کیا کہ معصوم نے کہا کہ خبردار تم یہ نہ کہنا کہ جنت ایک ہے، من دونہما جنتان، اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں اور ہیں. اس لیے معصوم نے کہا خبردار یہ نہ کہنا کہ جنت ایک ہے. 8 جنتوں کا ذکر کیا اور ان 8 جنتوں کے نام بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور یہ بھی بیان کیا
کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بھی بعدہ اہل جنت میں شمار کیا جائے گا۔ اور سلسلے میں ایک جنت کا ہم نے ذکر کیا کہ جہاں وہ لوگ، اس کا نام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ جہاں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا کہ جن کے دل میں ایمان تو ہوگا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ آتش جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور پھر وہاں سے اللہ ان پر نظر کرم کر کے انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سلسلے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والا، ایمان رکھنے والا یعنی جس کے دل میں ایمان ہو، اور ذرہ برابر کی گفتگو اس لیے کہ ایمان کے درجات ہیں، اور لازم نہیں ہے کہ ہر مومن ایمان کے یکساں درجے پر فائز ہو۔ تو ایمان میں درجات ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر اور سلمان 10ویں درجے پر فائز نہیں ہوتے۔ تو ایمان میں درجات ہیں، اور جیسے جیسے درجات ایمان کو طے کرتا ہے ویسے معرفت کی منزلیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ذرہ برابر بھی ایمان لانے والے کے لیے روایتیں موجود ہیں، مگر ایمان کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایمان نام ہے قول محمد کے تسلیم کرنے کا۔ اور آج گفتگو کل کی منزل فکر سے آگے بڑھے کہ باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان 2 طرح کا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو دل میں قائم ہے، دل میں جمع ہوا ہے، دل کے اندر موجود ہے، اور دوسرا ایمان وہ ہے جو دل اور سینے کی تہوں میں ڈول رہا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے۔ توجہ ظالم، اور یہ پورا خطبہ امیر المومنین کے حوالے سے میں نے اپنی کتاب لسان صادق جو عزاداری اور نماز کے حوالے سے ہے اس میں پورا خطبہ نقل کیا ہے۔ کا ایمان 2 طرح کا ہے، ایک وہ جو دل میں جمع ہوا ہے، مقام یقین پر ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو دل اور سینے کی تہوں کے درمیان میں ڈول رہا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جو کبھی ایمان پر قائم رکھتا ہے، کبھی شک میں ڈالتا ہے، کبھی کفر کی جانب پلٹا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو ایمان وہ جو مقام یقین پر ہو، جہاں دل یقین کی گواہی دے، جہاں مقام شک نہ ہو، منزل یقین ہو۔ اسی لیے جب عرب کے رہنے والوں نے، دیہاتیوں نے دعوی ایمان کیا تو قرآن عجیب گفتگو کی، قالت الاعراب آمنا، عرب کے رہنے والوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، اس طرح کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان لانا اور بات ہے، اس طرح کہو کہ ہم اسلام لائے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو جو ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا،
میں کہوں پروردگار یہ دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے، تو دل کا خالق ہے، تجھے معلوم ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان نہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے نا سوال؟ یہ تو تجھے معلوم ہے نا، تو نے کہہ دیا کہ تم ایمان نہیں لائے، تمہارا ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یہ تو تجھے معلوم ہے نا کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان نہیں؟ کہا ہم نے اس کا بھی انتظام کر دیا، لا تجدوا قوما، ہم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، تم انہیں کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَكَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، تم انہیں ان سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ دوبارہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَكَانُوا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ أُولَٰئِکَ کتب فی قلوبہم الایمان، جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان ہیں تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ ہو تو جو رہے، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، یعنی اگر ان کے باپ دادا بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں گے تو تم ایسے ایمان والوں کو ان سے محبت کرتے نہیں دیکھو گے۔ ان کے بہن بھائی اگر اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں گے تو تم ایسے ایمان والے والوں کو اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ چاہے ان کے رشتہ دار اللہ اور رسول سے کے دشمنوں سے محبت کرنے والے ہوں گے تو تم ایسے ایمان لانے والوں کو ان کے رشتہ داروں سے دوستی یا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ثابت ہے۔ تو قرآن نے بتلا دیا کہ جب بھی یہ دیکھنا ہو کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں ایمان نہیں، تو یہ دیکھنا کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی نہ رکھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اور رسول کے، اللہ کا دشمن تو مشرک ہے، یہ رسول کا دشمن کون ہے؟ قرآن نے تو واضح کر دیا، قرآن نے تو واضح کر دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے ان کی شناخت یہ ہے، ابھی آیت آپ کے سامنے پیش کی، ان کی شناخت یہ ہے کہ تم انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی یا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا نظر آئے سمجھنا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نظر نہ آئے سمجھنا اس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ تو قرآن نے فارمولہ دے دیا۔ مگر سوال یہ کہ اللہ کا دشمن کون ہے؟
اور رسول کا دشمن کون ہے؟ تو اللہ کا دشمن تو واضح ہے کہ مشرک اللہ کا دشمن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر رسول کا دشمن کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اے رسول، منافقین میں کچھ ایسے لوگ بھی، توجہ داری، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ منافق یہی کرتا ہے نا، بڑی اچھی اچھی سامنے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت بھلی محسوس ہوتی ہیں، اور وہ تم سے اپنی دلی محبت پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ وَهُوَ لَدُ الْقِسَامِ، حالانکہ یہ منافقین تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو دشمن ہیں۔ تو جو ذالک وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ لَدُ الْقِسَامِ وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُ الْقِسَامِ۔ کہ ایسے بھی ہیں منافقین کہ جن کی باتیں دنیاوی زندگی بہت بھلی محسوس ہوتی ہیں، تم سے اپنی محبت پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن یہی منافق تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو دشمن ہیں۔ تو قرآن نے بتلا دیا، تو جو طالب مشرک ہے اللہ کا دشمن، منافق ہے رسول کا دشمن، بہت تو جو طالب منافق ہے رسول کا دشمن۔ اب آپ تو منافق کو علی دشمنی کے حوالے سے جانتے ہیں، آپ تو یہی کہتے ہیں نا منافق علی کا دشمن ہے، قرآن نے تو کہا کہ رسول کا دشمن ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ہے رسول کا، رسول نے بھی طے کیا کہ تو دشمن میرا ہے، مگر میں تیرا چہرہ علی کے ذریعے بے نقاب کروں گا۔ اس لیے کہا یا علی تجھ سے محبت نہیں رکھتا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ دو بال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ تو منافق ہے رسول کا دشمن، تو جو داری مشرک اللہ کا دشمن، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے، قرآن نے کہا وہ مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی یا محبت نہ رکھے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ہے ایمان، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ تو اللہ کا دشمن مشرک، رسول کا دشمن منافق۔ اور دشمن کہتے کسے ہیں؟ جس سے دوست بچاتا ہے، تو جو ہوتا ہے دشمن سے دوست وہ ہوگا جو آپ کو دشمن سے بچائے گا۔ تو آپ جا کے قرآن سے پوچھو کہ قرآن نے رسول کو بچانے کا وعدہ کہاں کیا؟ یہاں تک تو طے ہو گیا نا منافق رسول کا دشمن ہے، اور دشمن وہ جس سے بچایا جائے۔ تب قرآن سے پوچھو کہ کس منزل میں بچانے کی گفتگو کی؟ نماز کا حکم دیا، بچانے کا وعدہ نہیں کیا کہ رسول جاؤ نماز کا حکم دے دو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ روزے کا حکم پہنچا دو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ زکوٰۃ کا حکم پہنچا دو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جہاد کا حکم پہنچا دو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ قرآن کی آیتیں سنا دو، ہم تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ پورا قرآن دیکھ لیجئے، کسی مقام پر بھی احکام کی منزل پہ رسول کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا۔ بس ایک ہی مقام تھا کہ جہاں رسول کو بچانے کا وعدہ کیا، جب کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پیغمبر پہنچا دو جو تم پر نازل کیا جا چکا، نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کو سر انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو ایک ہی منزل تھی اعلان ولایت کی، یہاں بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے مقابل پہ کافر نہیں ہے، ولایت کے مقابل پہ یہودی نہیں ہے، ولایت کے مقابل پہ مجوسی نہیں ہے، ولایت کے مقابل پہ دہریہ نہیں ہے، ولایت کے مقابل پہ لادین نہیں ہے، ولایت کے مقابل پر ہے منافق۔ توجہ تعلیم، ولایت کے مقابل پر ہے منافق، تو منافق سے بچانے کا رسول سے وعدہ کیا کہ پہنچا دو، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب ایمان کی منزلیں سمجھ میں آئی، ایمان کی منزلیں سمجھ میں آئی کہ ایمان نام ہی تسلیم ولایت کا ہے، ایمان نام ہی تسلیم ولایت کا ہے۔ اس لیے کہا کہ ذرہ برابر بھی، اور کل میں عرض کر چکا کہ پیغمبر نے کہا کہ یا علی، اگر کل عرض کیا تھا کوئی شخص اپنی قوم میں اتنے عرصہ رہے جتنے عرصے نوح اپنی قوم میں رہے، اتنے عرصے کوئی شخص اپنی قوم میں اللہ کی عبادت کرے، اس کے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو، سارا سونا راہ الہی میں قربان کر دے، تصدق کر دے، 1000 حج پاک ادا کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت سے قطر ہو جائے، پھر بھی وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکے گا جب تک کہ یا علی اس کے دل میں تیری محبت نہ ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا حبہم ایمان، ایمان نام ہے ان کی محبت کا۔ تو جو ہوتا ہے ایمان نام ان کی محبت کا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان، وہ اہل جنت میں بالآخر شمار ہوگا۔ تو جو ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ایک شرط قرآن نے قائم کی، اور پورے دامن قرآن نے 50 مقامات پہ قائم کی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ تو جو ہوتا ہے وہ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جملہ ذہن میں رہے کہ جنت میں جانے کی پہلی شرط ہی ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح کو قرار دیا، اور پورے قرآن مجید میں 50 مقامات جہاں آمنوا وعملوا الصالحات قرآن مجید نے اکٹھا استعمال کیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ 50 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ میں عرض کر چکا کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو اب آیت نے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی وہ ہیں اہل جنت جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اہل جنت کے لیے 2 ہی شرط ہے نا، ایمان کی اور عمل صالح۔ لیکن پہلا انسان، تو جو پہلا انسان جو جنت میں داخل کیا گیا وہ کس بنیاد پہ داخل ہوا؟ اس لیے کہ اگر نماز عمل صالح تو کوئی روایت تو اس کے نماز کے پڑھنے کی نہیں ملی، اگر روزہ عمل صالح کوئی روایت تو اس کے روزہ رکھنے کی نہیں ملی، اگر حج عمل صالح کوئی روایت اس کے حج کرنے کی نہیں ملی، زکوٰۃ عمل صالح کوئی روایت زکوٰۃ دینے کی نہیں ملی، جہاد عمل صالح کوئی روایت اس کے جہاد کرنے کی نہیں ملی۔ کس کے؟ جو پہلا انسان جنت میں داخل ہوا۔ کون؟ حضرت آدم۔ تو حضرت آدم کے جنت میں داخلے کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن نے تو اہل جنت کے لیے کہا نا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، مگر حضرت آدم
کس بنیاد پر جنت میں گئے؟ عمل صالح کے لیے کوئی منزل تھی نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. حضرت آدم جنت میں گئے معرفت کی بنیاد پر، جس کے بغیر عمل صالح بھی نہیں، جس کے بغیر عمل صالح بھی نہیں، معرفت کی بنیاد پر گئے. اور معرفت کب ملی؟ علامہ آدم الاسماء کل، جب آدم کو تمام اسماء کا علم دیا تب منزل معرفت پر آئے. یہ علم اور معرفت کے درمیان میں اگر تعلق سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ ہو جائے. پھر عرض کروں جیسے میں نے کل کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ علماء ایمان کی تعریف کیا کرتے ہیں. میں نے اپنی ریسرچ تحقیق کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالا وہ میں نے کل بیان کر دیا. تو آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ علماء معرفت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پڑھا ہے میں نے، سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں جس نتیجے میں پہنچا اسے بیان کر رہا ہوں تاکہ معرفت کی منزلیں ویسے ہی سہل ہو جائیں جیسے ایمان کی منزلیں سہل ہوئی. پہلے علم دیا آدم کو، پھر معرفت کے امتحان میں داخل کیا. تو جو طالب گفتگو اہل نار اور اہل جنت کے حوالے سے، اور یہ پہلا انسان ہے جو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو پہلے علم دیا، پھر منزل معرفت میں امتحان لیا. یہ علم اور معرفت کے درمیان میں تعلق کیا؟ یہ بات طے ہو جائے تو معرفت کے معنی سمجھ میں آ جائے. تو تعلق یہ ہے کہ اگر معلومات کا تعلق کائنات اور اشیاء کائنات سے ہے تو اسے علم کہتے ہیں. تو جو طالب سب سمیٹ دیا وہ علماء کی سب فلسفیانہ گفتگو، وہ بڑی بڑی روایتیں و باتیں. تو جو طالب انہی سے اخذ کر کے جو نتیجے پہ میں پہنچا کہ اگر معلومات کا تعلق کائنات اور اشیاء کائنات سے ہے تو اسے علم کہتے ہیں، اور اگر معلومات کا تعلق شخصیات سے ہے تو اسے معرفت کہتے ہیں. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ کہہ کر نہیں گئی کہ جس نے قرآن نہ پڑھا وہ جہالت کی موت مرا، جس نے روزہ نہ رکھا وہ جہالت کی موت مرا، جس نے حج نہ کیا وہ جہالت کی موت مرا، جس نے زکوٰۃ نہ دی وہ جہالت کی موت مرا، جس نے قرآن کی تلاوت نہ کی وہ جہالت کی موت مرا. کہا تو یہ کہا کہ جس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا، اس لیے کہ امام زمانہ شخصیت کا نام ہے. تو معرفت کا تعلق معرفت کا تعلق شخصیت سے ہے. تو جو یہی وجہ تھی کہ پہلے آدم کو علم دیا، پھر کچھ شخصیات کو ان کے انوار میں آدم کے سامنے لایا. اور میرے چھٹے امام نے کہا، اب اس پر بڑی تفصیلیں ہیں کہ علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ہر چیز کے ناموں کا علم آدم کو دے دیا، یعنی صبح قیامت تک جو چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی ان سب کے ناموں کا علم آدم کو دے دیا. یہ کرسی، اس کے نام کا علم آدم کو دے دیا. وہ ایٹم، اس کے نام کا علم آدم کو دے دیا. قیامت تک جو بھی ایجاد ہوتا رہے گا اس کے نام کا علم آدم کو دے دیا. مفسرین نے لکھا تو جو ہوتا ہے، معصوم نے کہا تمام حجتوں کے اسماء کا علم آدم کو دیا. تو کچھ ہستیاں تھیں کہ جن کے اسماء کا علم آدم کو دیا، اور پھر ان ہستیوں کے انوار کو فرشتوں اور آدم کے سامنے لے آئے. اور فرشتوں سے پوچھا اب تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، اس لیے کہ جب خلافت آدم کا اعلان ہوا فرشتے معترض ہوئے تھے نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
کہ یہ خلافت اسے نہیں ملنی چاہیے، تمہارا حق ہے۔ تو پھر بتلاؤ یہ انوار جن کے ہیں ان میں کون سا نام کس کا ہے؟ تو جو تعلیم ان میں کون سا نام کس کا ہے؟ فرشتے نہ بتلا سکے، لیکن آدم منزل معرفت پر آئے تو جو اسماء بتلائے تھے ان اسماء کے موصوف کو بھی بیان کرتے رہے، کہنے لگے یہ نام محمد ہے، یہ اس نور کا ہے، یہ نام علی ہے، یہ اس پیکر کا ہے، یہ نام فاطمہ ہے، یہ اس وجود کا ہے، یہ حسن ہے، یہ اس نور کا ہے، یہ حسین ہے، یہ اس نور کا ہے۔ تو جب معرفت آل محمد کی منزل سے گزرے تو کہا یا آدم اسکن انتا و زوجک، انتا و زوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہیں۔ مگر کون سی جنت؟ بات تو پھر آ کے رک گئی، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں جاؤ۔ تو پہلا انسان، تو جو طالب پہلا انسان جنت میں داخل ہوا معرفت آل محمد کی وجہ سے۔ تو آدم تم معرفت کی وجہ سے جائیں اور تم بغیر معرفت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دو آل محمد میں نے تو پوری محنت کی ہے، آپ کی سماعتیں کتنی محنت کرتی ہیں یہ الگ بات ہے۔ ایک مدد دو آل محمد یاد ہے مجھ کو، انتا و زوجک الجنت، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں جائیں۔ کون سی جنت؟ کس جنت میں گئے آدم؟ میں نے جنت کی بحث پہ یہ بھی کہا تھا کہ جنت ارضی اور جنت سماوی یہ دو جنتیں ہیں، اور اسی بحث میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ صاحب ملل النحل ابو محمد علی بن احمد اندلسی نے جب جنت پر گفتگو کی تو انہوں نے آسمانوں ہی کو جنت قرار دے دیا۔ گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو استدلال یہ قائم کیا کہ معراج کی رات رسول نے انبیاء سے ہر آسمان میں ملاقات کی، اور کیونکہ انبیاء جنت میں ہیں لہذا ہر آسمان جنت ہے۔ تو دو بحثیں ہیں اس منزل میں۔ تو وہ کون سی جنت جس میں آدم کو داخل کیا؟ ہم تو ایک ہی جنت سمجھ رہے تھے، 8 جنتیں تو بیان ہو چکی۔ اب گفتگو یہ کہ وہ کون سی جنت تھی، کسی ممبر سے بیان ہوئی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو جو طالب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی بڑے سے بڑے ممبر سے بیان نہیں ہوئی ہوگی، اور پوری حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ تو جو طالب پورے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، حوالہ پیش نظر ہے، ساری تفاسیریں پیش نظر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری کتاب اس سلسلے میں آ چکی ہے، میری 8ویں تصنیف بہشت صادق کے نام سے، جس میں یہ جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں پوری تفصیل سے آپ کو وہاں سارے حوالوں سے ملے گی۔ میں نے ہر کتاب میں اپنے حوالے دیے، تفسیر کی میری کتابیں، اس میں میرے سارے حوالے موجود ہیں۔ تو جو ہے تو کون سی جنت جس میں آدم کو داخل، کون سی جنت؟ تو جو بتائیے میرے چھٹے امام صادق آل محمد اس لیے کہ یہ باتیں کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ وہی بیان کرے جن کا وجود عالم نورانیت میں آدم سے قبل کا ہو، ورنہ کس کی مجال کہ ان منزلوں کو بیان کرے، انہیں وہی بیان کرے جنہوں نے اپنی نگاہ نورانیت سے مشاہدہ کیا۔ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس امتحان کے بعد توجہ طالب آدم کو جس جنت میں رکھا
وہ جنت سماوی نہیں تھی، وہ جنت ارضی تھی جس میں شمس و قمر طلوع ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر جنت سماوی میں رکھتے، وہ جنتیں جو آسمانوں پر ہیں، تو پھر اس جنت سے اللہ کبھی آدم کو نکالتا نہیں۔ تو جو تعلیم، پھر اس جنت سے اللہ کبھی آدم کو نکالتا نہیں، کہ جنت عرضی میں رکھا۔ اب یہ جنت عرضی کی بحث پھر آگے، جنت سماوی سے نکالتا نہیں، یہ جنت عرضی کی بحث پھر آگے کی گفتگو میں پھر بیان کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ زمین پر کتنے حصے ہیں زمین کے جو جنت کا حصہ ہیں۔ توجہ کا طالب، توجہ کا طالب۔ ایک چھڑے امام نے کہا کہ آدم کو اس معرفت کے ایمان کے بعد جس جنت میں داخل کیا، وہ جنت جنت سماوی نہیں تھی، پوری حوالے کی ذمہ داری۔ وہ جنت جنت عرضی تھی جس میں شمس و قمر طلوع ہوتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر جنت سماوی میں رکھتے، آسمانوں میں جنت ہے، تو پھر اللہ آدم کو جنت سے نہیں نکالتا۔ توجہ طالب، اللہ پھر آدم کو جنت سے نہیں نکالتا، تو جنت عرضی میں گئے۔ جب داخل کیا جنت عرضی میں تو وقت کیا تھا؟ یہ بھی بات آگے چلے گی، انسان جب جائیں گے جنت میں تو کس وقت جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ وقت کون سا ہوگا؟ اس لیے کہ ہر شے کا ایک وقت ہے، سورج کا وقت ہے، چاند کا وقت ہے، طلوع و غروب کا وقت ہے، رات و دن کا وقت ہے۔ اور اگر آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہو تو میری مرثیے کی کتاب پڑھ لیجئے گا، حروف صادق، جس میں میرے 8 مرثیے ہیں، جس میں ایک مرثیہ وقت کے موضوع پر بھی ہے، نقطے کے موضوع پہ بھی ہے، رسی کے موضوع پر بھی ہے۔ اس طرح 8 موضوعات پہ میرے مرثیے موجود ہیں۔ تو جو تعلیم، اس میں دیکھیے گا کہ میں نے وقت کو کن کن حوالوں سے بیان کیا۔ تو وقت کے حوالے ہیں نا، تو آدم کو جنت میں رکھا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں جاؤ۔ امام نے کہا وہ جنت جنت عرضی تھی۔ کب داخل کیا، کیا وقت تھا؟ اب میں دوسرا حوالہ لے رہا ہوں، پہلے اور پھر دوسرا حوالہ اس کے بعد عالم اسلام سے ایک حوالہ لے رہا ہوں۔ تو جو تعلیم، تفسیر در منصور نے لکھا کہ حضرت آدم کو اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان جنت میں داخل کیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے وہی کہ جب حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا، توجہ کا طالب، کہیں پڑھا ہو کہیں سنا ہو بتائیے گا، حضرت آدم کو جب جنت میں داخل کیا، دوسری روایت، تو وہ دوپہر کا وقت تھا، نصف النہار کا وقت تھا، جس وقت لوگ قیلولہ کرنے گھروں میں جاتے ہیں۔ پوری روایت پڑھ دی میں نے۔ اور اب وارث قرآن کی روایت، میرے چھٹے امام نے کہا کہ حضرت آدم جنت میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو یہ نہیں، اور در منصور میں بھی موجود ہے کہ ظہر عصر کے درمیان میں جنت میں داخل ہوئے 6 گھنٹے، اور یہ دنیاوی سال میں 103 سال بنتا ہے۔ میرے چھٹے امام نے کہا حضرت آدم جنت میں مغرب تک رہے، 6 گھنٹے رہے، اور جب جنت سے نکلے تو مغرب کا وقت تھا۔ تو جو ہوتا ہے امام جعفر صادق صاحب نے فرمایا 6 گھنٹے حضرت آدم جنت پہ رہے، اور جب جنت سے نکلے تو مغرب کا وقت تھا۔ اب ظہر سے 6 گھنٹے دیکھ لیجئے، تو یہ ظہر سے مغرب تک کا وقت ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ دوپہر کے وقت
جنت میں داخل کیے گئے اور مغرب تک حضرت آدم اس جنت میں رہے. توجہ بتائیے. اب یہ دوپہر میں جنت میں کیوں داخل کیا گیا، یہ پھر آگے کی منزلوں میں طے کروں گا کہ اللہ نے جنت میں حضرت آدم کے داخلے کے لیے دوپہر کا وقت کیوں رکھا. اور صرف حضرت آدم کے نہیں، یہ جتنے انسان جب میدان محشر میں جائیں گے اور ان میں جو جنتی ہوں گے جنہیں جنت میں بھیجا جائے گا انہیں بھی دوپہر میں بھیجا جائے گا. تو یہ دوپہر میں آدم کو جنت میں کیوں بھیجا اور دوپہر ہی میں جنتیوں کو جنت میں کیوں داخل کرے گا. جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا پوری کیفیت میرے سامنے، روایت پڑھتے پڑھتے میں سوچ رہا تھا یہ دوپہر میں کیوں داخل ہوں گے. آدم بھی دوپہر میں، جنتیوں کو بھی دوپہر میں جنت میں بھیجے گا، صبح میں نہیں، فجر میں نہیں، رات میں نہیں، شام میں نہیں، دوپہر کے وقت. تو سوچ رہا تھا خالی روایت پڑھتے پڑھتے، اور ایسے میں اپنے کتب خانے میں جہاں بیٹھا تھا اٹھا یہ سوچتے سوچتے کہ ایسے میں مجھے جواب مل گیا. ایسا لگا مجھے کسی نے جواب دے دیا، اور انشاءاللہ آگے کی منزلوں میں بیان کروں گا کہ دوپہر ہی میں آدم کو جنت میں کیوں تو جو ہوتا ہے، اور دوپہر ہی میں جنتی بھی جنت میں کیوں جائیں گے. تو آدم جنت میں گئے کیوں؟ معرفت کی منزل میں. اور جب منزل معرفت کو طے کیا، فکر کی آخری منزل، اور پھر ایک گفتگو کر رہا ہوں تو پھر اس اعلان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ ممبروں سے بیان نہیں ہوئی، بڑے سے بڑے ممبر سے، بڑے ممبر پر تو بیان ہی نہیں ہوتا. درود پہ آل محمد. جب معرفت کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو کیا حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. جنت عرضی کی گفتگو ہوئی، تفسیر پھر آگئی، اور یہ فکر کی آخری منزل کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. جب فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کہاں کیا تھا؟ وہ جگہ بھی کسی ذاکر عالم نے بیان کیا آپ سے. فرشتوں نے سجدہ کہاں کیا تھا؟ کون بتلائے گا؟ وہی بتلائے جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا. وہی بتلائے. کون دیکھ رہا ہے؟ بھائی دو ہی تو دیکھ رہے تھے. کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، کن تو ولی وآدم بین الماء والطین. ایک وہ تھا جس نے کہا میں آدم سے پہلے تھا جب آدم آب و خاک کے درمیان تھے، اس وقت میں نبی تھا. ایک وہ تھا جس نے کہا میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و خاک کے درمیان تھے. تب انہی دو میں سے کوئی بیان کرے گا کہ وہ سجدہ فرشتوں نے کہاں کیا تھا جس کے لیے حکم دیا تھا کہ ملائکہ آپ آدم کو سجدہ کرو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فکر کی انتہائی آخری منزل، حوالے کی ذمہ داری بغیر ذمہ داری کے نہیں پڑتا. کہا امیر المومنین نے کہ جب اللہ نے معرفت کے امتحان میں کامیابی کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم نے کہاں سجدہ کیا؟ امیر المومنین نے کہا کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے پشت کوفہ پر کیا، جسے نجف کہتے ہیں. پشت کوفہ پر کیا جسے نجف کہتے ہیں. یعنی جب سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے نجف کی زمین پر آدم کو سجدہ کیا. تو یہ پہلا سجدہ تھا روئے زمین پر جو نجف میں کیا گیا. وہ حسین کا آخری سجدہ تھا جو حسین نے کربلا کی زمین پہ کیا. بس گفتگو تمام ہوئی اس پہلے سجدے سے جو ملائکہ نے آدم کو کیا. حسین کے اس آخری سجدے تک کی تاریخ
اگر سمجھ میں آ گئی تو ابدیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، سجدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا کی قربانی میں حسین کے سجدے کا مقام کیا ہے۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔ آج 5 محرم عمومی طور پر حضرات اون و محمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کون اون و محمد؟ جو عبداللہ و زینب کے دلارے تھے۔ جب مدینے سے روانہ ہونے لگے اور شہزادی اجازت لینے کے لیے حضرت عبداللہ اپنے شوہر کے پاس آئی تو آنسو کو بہاتے ہوئے کہنے لگے، شہزادی عبداللہ تمہیں کیسے روک سکتا ہے؟ جا تو رہی ہو مگر یہ 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو ساتھ، کربلا میں آقا پہ اگر وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ حسین روانہ ہوئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، فاطمہ کے لال نے دین کی بقا کے لیے قربانی دینا شروع کی۔ ایسے میں خیمے کا پردہ الٹ کے زینب کے دلارے حسین کی نگاہوں کے سامنے آ گئے، کرسی امامت سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اون و محمد خیمے میں واپس جاؤ۔ حسین بہن کے دلاروں کو کیسے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، بھیا بہن کے قربانی کو قبول کرو۔ حسین نے اجازت دی، عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا، حسین کو سلام کر کے اون و محمد آگے بڑھے۔ جنگ کی ایسے میں جنگ کرتے کرتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گرے۔ آخری سلام کی آواز آئی، عباس و حسین آگے بڑھے، 2 بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لائے۔ ایسے میں شہزادی زینب کے گر جمع ہوئی اور کہنے لگی، بی بی اب تک ہر ایک کو پرسہ دے رہی تھی، آؤ تمہارے شہزادوں کی لاشیں آ گئی ہیں، ہم سے پرسہ قبول کرو۔ رو کے کہنے لگی، نہیں بیویوں نہیں، مجھے پرسہ نہ دو، ارے میں نے اپنے دلاروں کو بھائی پہ قربان کیا۔ نہ روئی زینب، قید ہو کے چلی، مقتل میں لاشیں پڑی تھی، بھائی کے جنازے کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، لیکن اون و محمد کی لاش پہ نہ گئی، قید ہو کے زندان پہنچی، بھائی کو یاد کرتی رہی۔ وقت رہائی آیا، سر آنے شروع ہوئے، ہر بیوی ایک شہید کے سر کو آغوش میں لیتی۔ زینب نے بھائی کے سر کو کلیجے سے لگایا۔ زنان شام نے دیکھا کہ زندان میں 2 بچوں کے سر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھ لیا، بیویوں کیا ان بچوں کی ماں نہ رہی؟ تڑپ کے کہنے لگی، زنان شام ایسا نہ کہو، یہ زینب کے دلارے ہیں، ارے زینب نے بھائی پہ قربان کیا۔ نہ روئی زینب، ریا ہو کے قبر حسین پر آئی، بھیا کو پکارتی رہی، اون و محمد کو یاد نہیں کیا۔ مدینے آئی، نانا کے روزے پر کہانی سنائی، ماں کی قبر پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھا۔ اب جو گھر آئی، شوہر عبداللہ گھر میں موجود نہ تھے، گھر کی ویرانی کو دیکھ رہی تھی کہ عبداللہ آئے، ایک ضعیفہ کو دیکھ کے کہنے لگے، بی بی تم کون ہو، کس سے ملنا چاہتی ہو؟ وہی زینب جو اب تک اون و محمد کو یاد نہ کر رہی تھی، عبداللہ سے جملے سنے، کربلا کا رخ کر کے کہنے لگے، ہائے اون و محمد، ارے زینب پر وہ وقت آ گیا کہ عبداللہ سے بھی پہچانا۔ بار الہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو انہوں نے مشتاقان حج و زیارت ہیں، انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ یہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں زینت فرشیدہ میرے تمام بزرگ احباب و دیگر تمامی بیماران مومن مومنان مسلمات کو، میری اہلیہ اور میری شمشیرہ کو شفائی کاملہ
اور صحت کلی عطا فرما، ہمارے علماء حق و مراحل نظام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، تمامی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے تمام معاملات کی تمام دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو برلا، ملت اسلامیہ کو اتحاد و استحکام اور مملکت پاکستان کو امن و امان کی دولت عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، دعا مانگتے ہیں۔